حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضے قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے وہ امتحان جو اپنے چہیتے بیٹا اور اپنی سب سے چھوٹی بیوی اور کم عمر کی بیوی جس کی تقریباً عمر 20 سے 25 سال کی عمر ہے، اسے بیابان جنگل میں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک کالے پہاڑوں کے بیچ میں چھوڑایا، اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ابراہیم کے معنی ہی آتے ہیں مہربان کے، بہت ہی نرم دل انسان، مہربان، اور اس کے ایک معنی ہے مہربان باپ۔ تو جب ابراہیم کے معنی ہی ہیں مہربان باپ، تو بھلا جس کے معنی ہی ہو مہربان باپ اور وہ نبی ہو تو وہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو پریشان کیوں کر سکتا ہے؟ اسے مصیبت میں کیوں ڈال سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، نصرانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہودی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور جب عیسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام پہ آتے ہیں تو سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر آتے ہیں تو باقی سب کو انکار کرتے ہیں۔ اور ہم مسلمانوں کا بھی مسلم عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے برگزیدہ نبی ہیں۔ دوستو، یہ ابراہیم جس کے معنی ہی مہربان کیوں، یہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اپنی اولاد اور اپنے بیوی کو کالے پہاڑوں کے بیچ میں رکھا۔ یہاں اللہ کی حکمت تھی، اللہ کا منشا تھا کہ ہمارا ابراہیم اپنے لاڈلے بیٹے جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برسہ برس کیا کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ 82 یا 85 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دیا۔ بھلا کوئی باپ چاہے گا جو اپنے نور نظر، لخت جگر، آنکھوں کے نور کو، اور وہ بیوی جو بہت کم عمر ہو، شہزادی بادشاہ کی بیٹی ہو، اسے جا کر بیابان میں چھوڑ دے؟ لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کی کچھ حکمت تھی، اللہ کی حکمت تھی کہ سب سے پہلے ابراہیم کا امتحان ہو جائے، کہ میرے حکم کے سامنے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کی محبت کو نہ لائے، میرے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے بال بچے کو، اپنی بیوی کو فلسطین سے چل کر کے مکہ کی وادیوں میں، ریگستان میں، پہاڑوں کے بیچ میں اپنی اولاد کو جا کر ٹھہرا دے۔ چنانچہ اس بیابان جگہ پہ اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے، حکم مانتے ہوئے اس جنگل میں، اس پہاڑوں کے بیچ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑا، پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس بیابان میں نہ پانی ہے، نہ سرسبز و شادابی ہے،
2-3 روز گزرنے کے بعد پانی بھی ختم، توشے بھی ختم، اب پیاس کے مارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق سوکھ رہے ہیں، حضرت ہاجرہ پیاس سے پریشان ہے، بچے کی چیخیں نکل رہی ہے، بچہ پیاس سے پریشان ہے، تڑپ رہا ہے، پاؤں پٹخ رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہ کیفیت کیا ہوگی اور اس ماں کے دل پر کیا کیفیت گزرے گی جو ماں اپنے شیر خوار بچے یعنی دودھ پیتے بچے کو ایڑی رگڑتے ہوئے، پاؤں پٹختے ہوئے، چیختے ہوئے، تڑپتے ہوئے دیکھے پیاس سے، اور وہ ماں خود پیاسی ہو اور اپنے پیاس کو سمجھتے ہوئے اپنے بچے کی پیاس کو سمجھ کر اس ماں کی ممتا کتنی جوش مار رہی ہوگی۔ وہ ماں بے بس ماں، بے سہارا ماں، بے یارو مددگار ماں اس پہاڑوں، کالے پہاڑوں کے بیچ میں صرف مددگار ہے تو خدا ہے، صرف خدا کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے پیروی کرنے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مناظر کو دیکھ رہے ہیں، سارے منظر کو اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میری ہاجرہ بھی تڑپ رہی ہے، میرے اسماعیل بھی تڑپ رہے ہیں۔ بس حضرت ہاجرہ کبھی صفا پہ جا رہی ہیں، کبھی مروہ پہ آ رہی ہیں، کبھی اللہ نے 7 چکر لگوایا، پھر جبرائیل کو بھیجا کہ جا جبرائیل، میرا عزیز، میرا چہیتا، میرا لاڈلا نبی جس کے صلب سے ہمیں کائنات کو منور کرنا ہے، پوری دنیا کو نور ہدایت سے سرفراز کرنا ہے، جس کے صلب سے ایک بچہ آئے گا جو نبی آخر الزماں ہوگا، وہ تڑپ رہا ہے میرا اسماعیل۔ جبرائیل آئے، پاؤں جہاں پٹخ رہے تھے ایڑی کے نیچے پڑ مارا ہے، اور جو ہے ایڑی کے نیچے سے چشمے جاری ہو گئے، ایسا چشمہ جاری ہوا کہ پانی ابل پڑا، پانی بہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ دوڑ کر کے آئی ہیں، دیکھیے پانی جو ہے پھیل رہا ہے، پانی ابل رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم، یہ عبرانی زبان ہے، زمزم یعنی پانی اکٹھا ہو جاؤ۔ لوگوں نے لکھا ہے، علماء نے کہا ہے کہ ہماری ماں حضرت ہاجرہ اگر پانی نہیں روکتی تو وہ پورا پھیل جاتا۔ بعد میں لوگوں نے اس زمزم کے پانی کی تحقیق کی کہ آخر یہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے اس کا سوت ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ طائف تک اس کی تحقیق کی گئی، لیکن کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت، اللہ کا منشا تھا کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری ہو، اور یہاں میرے گھر کی تعمیر ہو، بیت اللہ کی تعمیر ہو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ولادت ہو، یہاں سے نور ہدایت پھیلے۔ یہ ساری حکمت تھی، اور یہ امتحان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یہ پانی سے سیراب ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے تھے اماں سارہ کے پاس، وہاں سے اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، تو اپنے چہیتے لاڈلے بیٹے، اپنے نور نظر لختے جگر کو میرے راہ میں قربان کرو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چلتے ہیں، لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ قربانی کے واقعے کو میں آئندہ بیان کروں گا ویڈیو میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اس بیابان آبادی میں، وہ بیابان جگہ میں جو ہے زندگی بسر کر رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد، نہ تو وہاں کھانے کا نہ وہاں پینے کا، ایک قبیلہ آتا ہے بنو جرہم، اور حضرت ہاجرہ سے اجازت لیتا ہے کہ ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ تم رکو، لیکن پانی پہ قبضہ تمہارا نہیں ہوگا، یہ پانی پہ قبضہ میرا ہی رہے گا۔ بالآخر وہیں جو قبیلے بنی جرہم کے لوگ رکتے ہیں، اور آخر میں اسی قبیلے کی بچی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے۔ جب شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام شادی کے بعد آتے ہیں، یعنی قربانی کے بعد پھر چلے جاتے ہیں، جب پھر دوبارہ شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
خاتون یعنی ان کی بیوی گھر میں ہیں، پوچھا کہ میرے بیٹا کا سلوک تیرے ساتھ کیسا ہے، اسماعیل تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ انہوں نے اپنے شوہر کی بہت ساری خامیوں کو بیان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے نبی کے اندر خامی نہیں ہوتی ہے، نبی کبھی ظلم نہیں کر سکتا ہے، نبی کبھی ظالم نہیں بن سکتا ہے، کسی کو پریشان نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری باتوں کو سنا اور سننے کے بعد کہا دیکھو جب تیرا شوہر گھر آئے تو کہنا کہ تیرے باپ آئے ہوئے تھے، ہم سے خبر خیریت پوچھا ہے اور پوچھ کر کے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ گھر کے دروازے کو بدل دینا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، ان کی محترمہ نے بیگم نے ساری کہانی سنایا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے، انہوں نے خبر خیریت پوچھا اور اس کے بعد کہا گھر کا دروازہ بدل دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خاتون، یہ میری بیوی میرے باپ کو پسند نہیں آئی، اس کے اندر خامیاں ہیں۔ فوراً اسماعیل علیہ السلام نے جو اس خاتون کو طلاق دیا، اس سے جدائی اختیار کی۔ دوستو اس سے ایک اور بات کا پتہ چلا کہ خاتون کو، عورتوں کو اپنے شوہر کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اپنے شوہر کے اندر خامیاں نہیں تلاش کرنی چاہیے، وہ مجازی خدا ہوتا ہے۔ شوہر کہا گیا کہ خدا کے بعد اگر کسی کے سجدہ کا اگر حکم ہوتا تو عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کے سجدہ کو کرے، لیکن جو ہے شوہر کی غیبت، شوہر کی برائی، یہ بہت غلط بات ہے، اور شوہر کی فرما برداری میں ہی اللہ کی فرما برداری ہے، شوہر کی خوشی میں ہی اللہ کی خوشی ہے۔ ہمیشہ شوہر کو خوش رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس جگہ کو بسایا ہے، ایسا بسایا کہ اپنے گھر کو بنایا، خانہ خدا کو بنایا، آج اس سے پوری دنیا آباد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی یہ قربانی، یہ واقعہ اور یہ پر خطر جو ہے جنگل میں حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کا زندگی گزارنا اور حضرت ابراہیم کا اللہ کے حکم سے ان کو یہاں پہنچا دینا، یہ ایک حکمت تھی خدا کی، جو ہمیں اس مکہ کے اندر جو ہے ایک گھر بنانا ہے اور یہاں نبی آخر الزماں کو جو ہے مبعوث کرنا ہے۔ یہ حکمت تھی اللہ کی۔ اس حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا امتحان لیا۔ اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ جو ہے کامیاب ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امتحان میں ہمیں کامیاب فرمائے، اور جو بھی اللہ کا امتحان ہو، تمام امتحانوں میں ہم امتیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام لینے والے لوگ ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان امتیوں کو بھی اللہ اپنے امتحان میں کامیاب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بات ہوگی، اس کا انتظار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔